بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن کورس کے یونٹ نمبر 2 اور خطبہ نمبر 2 کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس خطبے کے اندر ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 59 تک 55, 56, 57, 58, 59 ان آیات کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور ان پر ہم غور کریں گے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ بے شک زمین پر چلنے والے جانوروں میں سب سے بدترین جانور، دواب ہر وہ چیز جو کہ زمین پر چلنے پھرنے والی ہو، تو آپ مخلوق کہہ سکتے ہیں۔ ان شر الدواب، کہ بے شک زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ کون سی مخلوق ہے؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں، الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، فہم لا یؤمنون، پھر کسی طرح وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں دیکھیں کہ مخلوقات میں سے سب سے بدترین مخلوق اللہ کے ہاں وہ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور جو ایمان نہیں لے کر آئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ شارٹ کٹ میں اس کا بول۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خصوصاً وہ لوگ، کون سے لوگ؟ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا۔ ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ، جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا تھا انہوں نے ہر مرتبہ اس معاہدے کو توڑ ڈالا۔ معاہدہ کتنا اہم ہے دیکھیے گا۔ الذین عاہدت منہم، کہ جن کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ، اور انہوں نے اس معاہدے کو ہر بار توڑا، وہم لا یتقون، اور یہ لوگ اپنے دلوں میں خوف نہیں رکھتے۔ اب ان کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو جنگ میں کہیں پائیں، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، بس اگر آپ انہیں جنگ میں کہیں پائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو ان کی آپ ایسی خبر لینا کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ ان کی ایسی خبر لینا کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ حواس باختہ ہو جائیں اور وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ من خلفہم سے دو مفہوم یہاں پر آتے ہیں، ایک جو پیچھے رہ کر جو پلاننگ کر کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جن کے شہ پر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو بعد میں آ کر ان کی روش کو اختیار کرنے والے ہوں، یعنی کہ ان کی وہ نسلیں، وہ بھی یاد رکھیں۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں سے مراد پہلی آیت میں تو بدترین مخلوق کہا گیا کہ جو معاہدے کو توڑتے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خصوصاً وہ لوگ کہ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 3 یہودی قبیلوں کے ساتھ۔ ان میں ایک بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 یہودیوں کی نسلیں تھیں، وہاں پر آباد تھیں۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم اکٹھے یہاں پر رہیں گے، آپ لوگوں کے اپنے اپنے علاقے ہیں، اور دشمن کے خلاف اکٹھے متحدہ طور پر ہم سرگرمیاں دکھائیں گے، جو ہم پر حملہ آور ہوگا تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن اب معاہدہ ہو جانے کے بعد اب معاہدے کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی، تو ابھی اس معاہدے کی سیاہی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور سازشیں کرنا شروع کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل تک کرنے کی جسارت اور سازشیں کرنے لگے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو معاہدہ شکنوں کو بدترین مخلوق قرار دیا، اور پھر فرمایا خصوصاً وہ لوگ کہ جن سے آپ کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ دوسری آیت کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ہر مرتبہ یہ معاہدے کو توڑتے رہے اور انہوں نے کوئی خوف ان کے دلوں میں اللہ کا نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر جنگ میں کہیں ان سے سامنا ہو جاتا ہے تو ان کا وہ حشر کرنا کہ ان کے بڑے بھی یاد رکھیں جو پیچھے بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ اور بنی قریظہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ پھر ایک تاریخی ایک واقعہ ہے، سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بنو قریظہ کا کیا حشر ہوا وہ ضرور آپ ذرا گوگل پر یا تاریخی کتابوں پر آپ دیکھیے گا کہ پھر ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا جس طریقے سے یہ لوگ سازشیں کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً۔ یہ اب پوری امت کو گویا کہ اس کے اندر سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی قوم سے خیانت کے حوالے سے ایک خوف رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے خیانت کا ارتکاب کریں گے اور ان کا وہ لیول نہیں ہے کہ ان سے معاہدہ کیا جائے تو یہ اپنے معاہدے کی پاسداری کریں گے، تو پھر آپ کیا کریں؟ فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھر آپ بھی اپنے معاہدے کو علانیہ طور پر ان کے آگے پھینک دیں اور کہیں کہ آج کے بعد سے ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک ایسے خائنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں کیا کرتے۔ تو معاہدے کی پاسداری انتہائی ایک ضروری چیز ہے، اگرچہ آپ کا کافر قوم کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اپنے معاہدے کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور یہ جو حق کا انکار کرنے والے ہیں یہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ بازی لے گئے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ سبقت کر گئے ہیں، آگے نکل گئے ہیں، بازی لے گئے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک یہ لوگ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو کبھی بھی یہ لوگ ہرا نہیں سکتے۔ تو یہ 4-5 آیتیں تھیں۔ اچھا، اب ان آیتوں سے ہمیں جو نکات اور جو فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق انسانوں کا وہ گروہ ہے جو اللہ کو بھی نہ پہچان سکے اور اپنی عمر اس کی نافرمانی اور کفر میں گزار دے، الیاذ باللہ۔ ایسے لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اہل ایمان سے کیے گئے وعدوں کا پاس نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے۔ یہ بدعہد لوگ جب میدان جنگ میں آمنے سامنے آئیں تو انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ ان کی بدعمالی اور سازشوں سے انسانیت کو خلاصی حاصل ہو۔ بدعہدی خواہ مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ یا غیر مسلم ریاست کے ساتھ خیانت ہے، اور اللہ ایسے خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ 4-5 نکات بہت اہم قسم کے نکات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اگر ہم سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو ایک چیز بڑی کھل کر واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ 2 قسم کے لوگ تھے مخالفین میں سے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو صحابہ بن گئے، زندگیاں ان کی سنور گئیں، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جو مخالفین تھے ان میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو خود سے کچھ سازشیں نہیں کیا کرتے تھے، خود سے وہ کچھ کیا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو سازش کرنے والے لوگ ہوتے تھے بس انہی کے کہنے کے مطابق وہ چلا کرتے تھے، انہی کے پروپیگنڈوں کے زد میں آ جایا کرتے تھے۔ اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو پیچھے بیٹھ کر باقاعدہ پلاننگ کیا کرتے تھے، کہ جن کی چودراہٹ کو خطرہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ اور اسپیشلی پھر ان میں وہ لوگ کہ جو لوگ گستاخیوں پر اتر آئے تھے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت بالکل حاصل نہیں ہوئی۔ اور وہ لوگ کہ جو سادہ لوگ تھے اور جو پروپیگنڈوں کی زد میں آ گئے تھے، یا جن لوگوں نے کبھی آگے بڑھ کر پہل نہیں کی تھی، کبھی آگے بڑھ کر انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قیادت نہیں کی تھی، تو ایسے لوگوں میں پھر بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔